علیکم وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ قوم موسى من بعد عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا لنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا ديما الا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز ويا غفار آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، آج اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کا نام لے کے ہم 18ویں رکوع کا آغاز کرنے جا رہے ہیں سورہ اعراف کے۔ وہ ہے چند آیات پر مشتمل، 4 سے 5 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس میں بھی بڑے حکمت کے موتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ ابھی پورا جو تسلسل اور پورا ایک لگاتار جو سلسلہ چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات پر چل رہا ہے۔ پہلے جو ہم نے پری اور پوسٹ ابراہمک جن میں حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ 6 رسولوں کا معاملہ سورہ اعراف کے ضمن میں بہت اہم ہے، کیونکہ یہ 6 رسولوں کی حقیقت اور 6 رسولوں کے واقعات اور سیرت اور اخلاق کا جو نمونہ ہے کی تکمیل کرتا ہے، وہ ہے ایام اللہ۔ یہ تمام مل کر اس بات کی تکمیل کرتے ہیں جس دن اس نے بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کیا، ہلاک ہو چکی ہے، وہ فرعون اور اس کے درباری ہیں۔ اب اس کے آگے کا معاملہ چل رہا ہے، اور غور طلب یہ بات بھی ہے کہ یہ پورے واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 7 سے 8 رکوعوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ 7 سے 8 رکوعوں پر مشتمل ہونے کی اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابیوں کو اور اہل ایمان کو اس بات کی تعلیم اور تدریس دی جا رہی ہے کہ جانا ہے مدینہ منورہ تو وہاں آپ کا جو سامنا ہوگا وہ یہودیوں سے ہوگا، اور یہ ظاہر بات ہے ان کے جو رسول مبعوث ہوئے تھے وہ تھے حضرت موسیٰ، تو ان کے واقعات اور ان کی کیفیات کر کے سمجھایا جا رہا ہے، جس میں سے اب ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے 18واں رکوع پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے 19ویں رکوع میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے پورا، اسی طریقے سے 20ویں رکوع میں بھی ہے، اور پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو روح کی حقیقت ہمیں سمجھائی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو آگے سمجھ آئے گا، لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ یہ لگاتار جو آج کا رکوع 18 اور پھر جا کے 19، یہ 2 رکوع جو اب رہ گئے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور 20واں رکوع بھی، یہ 2 یا 3 رکوع جو رہ گئے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی واقعات پر چلیں گے۔ پھر انشاءاللہ جب 24 رکوع پورے ہو جائیں گے تو یوں سمجھیے کہ سورہ اعراف کا بھی اختتام ہو جائے گا انشاءاللہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد من بعدہ من حلیہم عجلا، اتنا بیدار ہو گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے بعد سے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور میں بات کی نیت سے گئے، کیونکہ وہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تورات کی وہ تختیاں دی جانی تھیں، تو وہ اپنے وقت سے پہلے چلے گئے، ٹائم تھا اپوائنٹڈ ٹائم سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں چلے گئے تھے۔ نہیں کھلے گی کہ اللہ سبحانہ عاجلک عن قومک یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ تم نے جلدی کیوں کری، کے چکر میں تم نے جلدی کیوں کری؟ تو حضرت تاکہ یا اللہ تعالیٰ تو راضی ہو جائے، تو میرا ملاقات کا شوق دیکھ، تو اس سے کلام ہم کلام ہونے کا ذوق اور شوق دیکھ، تو میرے اندر امنگ دیکھ۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک ڈانٹ پڑ رہی ہے، وہ امید میں گئے تھے کہ شاباشی ملے گی، میں جلدی جاؤں گا، لیکن یہاں یہ جلدی جانے کی وجہ سے میری نام کا ایک بندہ تھا جس نے اس قوم میں فتنہ بیدار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہیں کوہ طور میں یہ آگاہی دے دی تھی کہ تم تو جلدی آ گئے ہو موسیٰ، لیکن رہ گئی ہے، اس کو ایک فتنے میں، ایک آزمائش میں سامری نام کے ایک بندے نے گمراہ کر دیا ہے۔ تو اس فتنے کا ذکر ان چند آیات میں ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ واتخذ قوم موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے تھے، اور ظاہر بات ہے اس قوم کی سپرویژن اور اس کی علیہ السلام کو، ان کے جو جانشین تھے ایک طریقے سے بھائی بھی تھے، من حلیہم عجلا، تو اس کی قوم نے سامری کے حلیہم عجلا، اپنے زیوروں کو پکا کر، تل کر، یا پھر یوں سمجھیے کہ آگ کی بھٹی میں جلا کر بنا لیا، جو کہ اس میں سے ایک لہو خوار، جس میں سے ایک آواز بھی برآمد بھی نکلتی تھی۔ یہ بچھڑا بنا کیسے، پہلے یہ سمجھ لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، اب ظاہر بات ہے پیچھے قوم رہ گئی ہے۔ اسی قوم میں ایک سامری نام کا بندہ تھا جس نے ان اہل جو جادوگر تھے، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ سارے جادوگر ہی تھے جو بعد میں ایمان لے آئے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس نے وہ کیا کوشش کری کہ اس قوم کے پاس پورے ایک زیورات کا تھیلا تھا، یعنی پورے زیورات تھے انہی قیمتیوں کے اور فرعونیوں کے درباریوں کے، کیونکہ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے ایک طریقے سے، تو ظاہر بات ہے امانت دار تو تھے، تو یہ وہاں سے لیتے نکل گئے سارا ساز و سامان اپنا۔ سامری نے یہ کرا کہ اس کے سب کے جو زیورات تھے اور گولڈ جتنا بھی تھا، جتنا بھی سلور آئٹم تھا، گولڈ آئٹم تھا، سب کو پکڑا، زیورات کو جمع کرا، اور اس میں ایک چیز کی اضافہ کرا کہ اسی مصر کی بادشاہی میں جب حضرت جبریل علیہ السلام کا بھی ایک دفعہ، تو حضرت جبریل علیہ السلام جس گھوڑے پر سوار تھے، اس گھوڑے کی، جس گھوڑے نے جس زمین یا جس بھی چٹیل میدان پہ چلا ہے یا جس پہ بھی، تو اس گھوڑے کے مٹی کے پائے تھے، مطلب جو مٹی والا حصہ تھا وہ بھی اس نے جمع کر لیا تھا۔ خیر بات ہے روح الامین، اس میں بھی زندگی کے شاید کچھ آثار تھے، وہ بھی جمع کیا، سارے کے سارے اس سامری نے زیوروں کو بھی جمع کیا، جسد لہو خوار، اور اس سے ایک بچھڑا معبود بنا لیا جو کہ ایک ایسا بچھڑا تھا جس میں سے ہوا پاس ہوتی تھی تو وہ بات کرتا تھا، خوار، آر پار جب اس سے ہوا جاتی تھی اس نے کوئی ایسی کاریگری کری کہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ بچھڑا تو باتیں کرنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ وہ ہوا ہی جاتی تھی، الگ سے وہ بات نہیں کرتا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ ایسا لگتا تھا کہ گائے یا بچھڑا جو معبود بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ باتیں بھی۔ قوم کو یہ بہکایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے کوہ طور پہ، وہ بھول گئے، ان کو مغالطہ ہو گیا، تو بچھڑا ہے اس کی عبادت کرو، دیکھو یہ بات چیت بھی کر رہا ہے اتنا۔ اور یہ فتنے کی آگاہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کوہ طور پہ دے دی تھی کہ تم تو میرے ملاقات کے شوق میں جلدی میں آ گئے ہو، لیکن تمہارے بعد ازلہم السامری،
تمہاری قوم میں ایک سامری نام کا ایک شخص ہے. یہ آگے چلے گی بات انشاءاللہ سورہ طٰہٰ میں اس کی تفصیل آئے گی. یہاں صرف کلائمیکس طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ سامری نے ان کو دھوکے میں دے دیا. ایک قوم کو, تمہاری جو بھلی اچھی قوم تھی جو کہ فرعون سے آزاد کرا کے تم لائے, اس نے تو دھوکے میں ڈال دیا, اس کو فتنے میں ڈال دیا, آزمائش میں ڈال دیا. یہاں یہ بات معلوم میں بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وقت لکھا ہے آپ کا خیر کے کاموں کی تکمیل کے لیے, وہ کام اسی وقت مکمل ہوگا, اس سے پہلے نہیں ہوگا. لہٰذا خیر کے کاموں میں بھی اتنا ہبڑ تبڑ اور جلد بازی چاہیے, بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. اور جو اللہ دے, جب اللہ کو اس کام کرانے کا مقصود ہوگا اور علم ہوگا, وہ اس کام کو پورا کرے گا. اس میں لہٰذا رضا رکھیے. رب پہ راضی رہے, یہ حرف آرزو کیسا, خدا خالق, خدا مالک, خدا کا حکم تو کیسا. تو بہرحال یہ جب فتنہ اٹھا تو الم یروا انہ لا یکلمہم, پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا, ان کی قوم نے یہ بات نوٹ نہیں کری, لا یکلمہم, کہ وہ بات بھی نہیں کر سکتا تھا. صرف آواز نکالنے سے کیا ہوتا ہے, اصل بات چیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. لوگوں کی آرزوؤں کو سمجھنا بھی تو کرنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے لوگوں کے معاملات کو درست کرنا ہوتا ہے. صرف بات چیت سے تو وہ بات نہیں ہوتی ہے. صرف محض ہوا کے پاس ہونے سے, یا ہوا کے اس جو بچھڑا اس نے معبود بنا دیا تھا, صرف ہوا کے گزرنے سے جو آواز نکل رہی ہے, اس سے تو کوئی بات وجود میں نہیں آتی ہے. الم یروا انہ لا یکلمہم, کیا انہوں نے نہیں دیکھا, ان کی قوم نے, لا یکلمہم, کہ وہ بچھڑا بات نہیں کر سکتا تھا. ولا یہدیہم سبیلا, اور نہ کوئی ان کو راہ راست دکھا سکتا تھا, سیدھا راستہ اور ہدایت کا طریقہ بھی نہیں بتا سکتا تھا. ہدایت اور سیدھا طریقہ تو صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ دکھاتا ہے. اتخذوہ وکانوا ظالمین, اس کا کام انہوں نے کیا, وہ اپنے اوپر انہوں نے ظلم کیا. ظالمین, جس طرح عظیم, کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. عظیم ترین ظلم جو ہے وہ اللہ کے نزدیک شرک ہے. یہ شرک ہے, والدین کی نافرمانی ہے, غرور ہے, تکبر ہے, گھمنڈ ہے. یہ اللہ کے یہاں بہت بڑے بڑے گناہ, تو یہ شرک ہے. اور شرک یہ نہ سمجھیے سے بچھڑے کی معبود کی پیروی کر لینا ہی شرک ہے, یہ بھی شرک ہے. لیکن بعض اوقات آج کے زمانے میں بالخصوص شرک جلی, شرک خفی کی قسموں کو بھی آپ نے سمجھنا ہے. ایسا شرک جو نظر نہیں آیا لیکن شرک ہے, جس طرح ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ سے محبت کرنے کے علاوہ دوسروں سے اس طرح محبت قرار دے دیتے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا, اہل ایمان میں ایسے بھی ہیں, ایمان میں ایسے مخلص لوگ بھی ہیں جو کہ شدید ترین محبت کرتے ہیں ایسے. گویا اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ کوئی بھی محبت اللہ کی محبت سے آگے نکل جائے وہ بھی معبود بن جاتی ہے. جس کو اللہ جناب رسول تعیس عبد الدینار والدرہم, کہ حلال دینار والا بندہ, نام ہے عبد الرحمن, حقیقت میں ہے عبد الدینار, کہ دینار آنا چاہیے, دولت آنی چاہیے, حلال سے آئے, حرام سے انسان نہیں دیکھتا, پھر جائز سے آئے, ناجائز سے آئے. ترک وطن کرو, والدین کو یہاں سے سکتا ہوا چھوڑو کہ مر رہے ہیں اور پانی دینے والا کوئی نہیں ہے, اور اولادیں کس لیے, ڈالرز کے لیے. اسی طریقے سے چاندنی اور زیوروں کے اتخذوہ وکانوا ظالمین, بڑا بے ڈھنگا کام کیا انہوں نے کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اس بچھڑے کی عبادت اور پرستش کر کے. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ, اور جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا, وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا, کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑے ہیں. اب دیکھیں, اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ قوم جو ہے جس نے یہ بچڑے کی ایک عبادت کر کے شرک کے مستحق ہوئے تھے, یہ بھی پورے طریقے سے پوری قوم اس میں ملوث نہیں ہوئی تھی, بلکہ قوم جو ہے وہ 3 حصوں میں بڑھ گئی تھی. ایک قوم کا وہ حصہ تھا جو کہ شروع سے اینڈ تک اس گناہ میں کبھی رہا ہی نہیں, اس گناہ کا مرتکب کبھی ہوا ہی نہیں. جیسا کہ حضرت ہارون علیہ السلام, ان کی سپرویژن میں اور ان کے تحت جتنے لوگ تھے ان کے انڈر کمانڈمنٹ میں, وہ لوگ اس میں نہیں رہے, شروع سے اینڈ تک اس کو غلط سمجھتے. اور نمبر 2, وہ لوگ جو کہ شروع میں تو اس شرک میں ملوث ہوئے, لیکن بعد میں ان کو اچانک ہوش آ گیا, نہیں یہ تو بڑا غلط کام ہے, بہت غلط کیا. اور تیسرے وہ لوگ جو کہ شروع سے لے کے اینڈ تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک اسی شرک میں ملوث رہے. یہاں وہ دوسرا گروپ ہے جس کی بات بتائی جا رہی ہے کہ کچھ دیر وہ رہا اور اس کے بعد ان کو عقل ٹھکانے آ گئی اور وہ فوراً ہوش کے ناخن لیے انہوں نے.
ان کا یہاں فرمان آ رہا ہے. اور جب وہ نادم ہوئے، یعنی وہ دوسرا گروپ فی آئی اور آؤ انہم قد ضلوا، اور ان کو معلوم ہوا ہی میں پڑ گئے اپنے، انہوں نے ظلم کیا. قالوا، تو انہوں نے کہا لئن لم یرحمنا، کہ اے پروردگار، اے ہمارے رب، اگر تو ہی ہم پر رحم نہیں کرے، لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا، اور اے ہمارے پروردگار اگر تو ہی ہماری کوتاہیوں پر فرمائے اور ہمارے گناہوں کو نہ معاف کرے، لنکونن من الخاسرین، تو ہم تو بالکل خسارے والے ہو جائیں گے، میں رہ جائیں گے. یہی وہ دعا ہے نا جو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی ایک طریقے سے مانگی تھی شیطان کے بہکاوے کے بعد، جو ان پر ندامت طاری ہوئی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. صرف ترتیب کا فرق ہے لیکن بات وہی ہے. ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان آصفا، اب دیکھیں یہ ریٹرن ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر. وہ گئے تو اس شوق میں تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شاباشی دے گا، جلدی میں گیا ہوں، لیکن اللہ نے وہاں آگاہی دے دی تھی کہ تم جلدی آ گئے اور واپس قوم کی طرف جاؤ. سامری نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے. ولما رجع موسیٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس واپس گئے، رجوع واپس کرا، الی قومہ غضبان آصفا، تو اپنی قوم کی طرف اس حالت میں واپس آئے غضبان آصفا، غصے سے نہایت آگ بگولا ہو کر. جس طرح اللہ کے ذات میں اور اللہ کی ناموں میں سب سے بہترین نام ہے الرحمن، جس پہ ہم لوگ انشاءاللہ آخری پاروں میں سورہ رحمان بھی پڑھیں گے. الرحمن علم القرآن، تو الرحمن رحمت بھرا اللہ تعالیٰ، رحم کرنے والا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی رحمت بندروں کی طرح ٹھاٹے مارتے ہوئے جوش اور اس کی امنگوں کا ایک مظہر ہے، اور اس کی مغفرت کا ایک کھلم کھلا سامان ہے لوگوں کے لیے. الرحمن، اسی کی مناسبت سے دیکھیں یہاں ایک لفظ آ رہا ہے غضبان، انتہائی غصے میں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی شخصیت تھے. جس طرح آگے چل کے آپ لوگ پڑھیں گے سورہ قصص میں کہ ایک قوم کے خلاف وہ لڑ بیٹھے تھے. ایک قوم، انہی کی قوم میں ایک یہودی سے جو ایک لڑائی ہو رہی تھی کسی قیمتی کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں یہودی کی سائڈ مکہ مارا ایک قیمتی کو، تو وہیں پہ قضا موسیٰ علیہ فقضا ہو علیہ، کہ اس کی قضا ہو گئی. مطلب حضرت قیمتی کو جو مکہ مارا تو وہیں آن دا اسپاٹ مر گیا. تو ایک معلوم ہوتا ہے جلالی شخص سے وہ، تو وہاں معلوم ہو رہا ہے غضبان، غصے اور رنج بھرے افسوس کی کیفیت میں ہے، یعنی غم اور غصہ دونوں کی کیفیت میں آئے کہ میں ہارون ان کو سمجھا کر گیا بات کہ میرے بعد کوئی فتنہ مت کرنا، بلکہ میرا انتظار کرنا، تھوڑی سے امنگیں رکھنا، میں تورات لینے جا رہا ہوں تو میں تمہارے لیے خیر خواہی کروں گا. لیکن اس کے باوجود تم میرے جانے کے بعد فتنے میں پڑ گئے اور اس سامری نام کے شخص کی باتوں اور اس بچڑے کی معبود اور پرستش اس کی عبادت کرنا شروع کر دی. تو اس حالت میں وہ آئے غصے اور رنج کی کیفیت میں. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، اور فرمایا کہ تم نے میرے بعد بڑی ہی کوئی غلط حرکت کری ہے، نامعقول حرکت کری ہے، گندی حرکت کری ہے. یہ عین ممکن ہے کہ ان سے بھی خطاب ہو سکتا ہے، یا عین ممکن ہے کہ پوری قوم کو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطاب کر کے فرمایا کہ تم نے میرے بعد خلفتمونی من بعدی، میرے بعد بڑی نامعقول حرکت کری ہے. عاجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے حکم آنے سے پہلے ہی جلد بازی کری؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ میرا انتظار کر گیا تھا تورات لینے، تمہاری ہی خیر خواہی کا حق ادا کرنے گیا تھا، تم نے ذرہ بھر بھی میرا انتظار نہیں کرا. یہ ہوتا ابھی میں گیا تھا کہاں، صرف 40 راتوں کے لیے تو گیا تھا، تم سے اتنا بھی صبر نہیں ہو سکا. والقى الالواح، اور انہوں نے جو اپنی تورات طرف رکھ دیں. اب غصے کی حالت میں دیکھیں کیا کیا انہوں نے. ایک طرف تو وہ جو عظیم تختی و بابرکت انداز میں ایک طرف سائیڈ میں رکھا، واخذ الالواح والقى الالواح، ان کو سائیڈ میں رکھا، واخذ برأس اخیہ یجرہ الیہ، اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا سر پکڑا، یجرہ الیہ، اور اپنے طرف گھسیٹنے لگے. سر کے بالوں سے، پیشانی سے، داڑھیوں سے پکڑ پکڑ کے کھینچنے لگے زور سے، غصے کی حالت میں. یعنی غصہ اتنا تھا کہ اللہ کی جناب میں
کہ ایک رسول اپنی قوم کے لیے شفیق تو ہوتا ہے، جب اس کی قوم اس کے سامنے جو ہے اللہ کے عذاب کو جھیلے یا اللہ کا عذاب اچانک ان پر آئے تو ان کو تکلیف تو ہوتی ہے، جس طرح اس سے پہلے حضرت شعیب کو ہوئی. فَكَيْفَ أَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ الْكَافِرِينَ، کہ اب اس قوم کافرین پر میں کیا اگر رنج کروں بھی تو کیا کروں. فَكَيْفَ أَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محبت تو تھی اپنی قوم سے، لیکن جب دیکھا انہوں نے کہ یہ عظیم تھا تو اس شخص غصہ اترا کہ جس کو وہ امیر بنا کر گئے تھے، جس کو وہ ایک رہبر بنا کر گئے تھے، جس کی سپرویژن میں پوری قوم کو چھوڑ کے گئے تھے، اور وہ تو حضرت ہارون. ان کو پکڑا کہ تم نے یہ کیا حرکت کری ہے، تم اپنی قوم کو روک نہیں سکتے تھے، انتظار نہیں کرا، تھوڑا تو انتظار کر سکتے تھے. برأس اخیہ یجرہ الیہ، حضرت ہارون کو اور اپنی طرف کھینچنے لگے، غصے کی حالت انتہا تھی. دیکھیں قال ابن ام ان القوم استضعف، سلام نے کہ اے میرے مائے جان، اے میرے ماں کے بیٹے، اے میرے بھائی، ان القوم استضعفونی، میں کیا کرتا، ان لوگوں نے، میری قوم نے تو مجھ کو دبا دیا تھا. استضعفونی، بے حقیقت سمجھا، میری کوئی قدر ہی نہیں کری. اور اس سے بھی بڑھ کر وقادو یقتلون، اور یہ تو قریب تھا کہ یہ مجھے قتل ہی کر دیتے. یہ تو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ انہوں نے مجھے دبایا، میرا مذاق اڑایا، میرے مجھے ہنسی اور ٹھٹے کا نشانہ بنایا، اور یہ تو اس حد تک گر گئے تھے نہیں مجھے قتل کرنے لگے تھے. فلا تشمت بی الاعداء، تو اے موسیٰ علیہ السلام، اے میرے ماں کے بیٹے، آپ مجھ پر سختی مت کریں. فلا تشمت بی الاعداء، اور دشمنوں کو ہنسنے کا موقع مت دیں. اب یہیں سے ہمارے ہاں دیکھیں، وہ اردو میں محاورہ بھی ہے نا کہ دشمنوں کی ہنسی سے بچو. فلاشمت بی الاعداء، اور یہی مسنون دعا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے آقا ہمیں سکھا کر گئے. بری تقدیر سے بچنے کی بھی یہ دعا اس میں ہے. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 6347. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء، کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سخت مشقت سے، سخت تکلیف سے، اور سخت بدبختی کے لاحق ہونے سے، بری تقدیر سے اور برے فیصلوں سے، وسوء قضاء، برے فیصلوں سے، وشماتت الاعداء، اور دشمنوں کے ہنسنے سے. یہی الفاظ ہیں یہاں، فلا تشمت بی الاعداء. اس سے پہلے میری قوم نے دبا دیا، مجھے دھمکایا، میرا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ مجھے قتل کر دیا. اب یہ میری قوم دیکھ رہی ہے کہ آپ میرے بالوں کو پکڑ رہے ہیں، میرا گریبان پکڑ رہے ہیں، مجھے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، تو یہ ان کو ہنسنے کا موقع مت دیں. یہ تو ہنسیں گے کہ دو بھائی لڑ رہے ہیں، دو بھائی آپس میں مذاکرات کر رہے ہیں، آپس میں لڑ بھڑ رہے ہیں. اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی ہے دوستوں کہ اگر دو بھائی لڑ رہے ہوتے ہیں تو خوشی کس کو ہوتی ہے؟ خوشی باہر والوں کو ہوتی ہے. کبھی ان بھائیوں کو لڑ کے خوشی نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو سامنے لڑ رہا ہوتا ہے اس کو جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تماشا. جس طرح بڑا ایک فیمس، یوں سمجھیے کہ ایک قول بھی ہے کسی کا کہ آپ کے لیے آپ کا کوئی دکھ ہے تو اس میں روئیں گے صرف آپ ہی، اور کوئی نہیں رو. ہاں، آپ کا تماشا دیکھنے والے 100 لوگ ہیں، ان کو ہنسی آئے گی اس پہ. اس لیے آپ کو کسی سے امید لگانے کی ضرورت، ذاتی انداز سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جنتیوں کا جو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہے، الذین یسرون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، ہمارے ایسے بندے بھی ہیں جو کہ خرچ کرتے ہیں تنگی میں، اور یوں سمجھیے کہ راحت میں، چاہے جو بھی معاملہ ہو، مال ملے ان کو یا مال نہ ملے، تنگی ہو، راحت ہو، وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. الذین یسرون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، کو پی جاتے ہیں. یہ انجام ہوتا ہے دوستوں اگر غصے میں انسان فزیکل ہو جائے، اور یوں سمجھیے کہ ہاتھ پاؤں اٹھا لے. تو اس پہ جس طرح ایک بڑا ایک اور مشہور قول ہے کہ غصہ جو ہے وہ حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پر ختم ہوتا ہے. جلد بازی میں غصہ شروع ہوتا ہے اور سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہوتا. کتنے ہی یہاں پہ میاں بیوی ملک پاکستان میں دھڑلے سے وہ 3 ایسے لفظ بول دیتے ہیں جو کہ انسان منہ پر لاتے ہوئے بھی شرماتے ہیں اور گھبراتے ہیں، جس سے پورا رشتہ ختم ہو جاتا ہے.
تشمت بی الاعداء، تو اے حضرت موسیٰ آپ ان دشمنوں کو اب میرے اور اپنے سامنے ہنسنے کا موقع مت دیں، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھ کو ان ظالم لوگوں کے ذیل میں مت شمار کریں، میں تو ان کی خیرخواہی اینڈ تک کرتا رہا، اب یہ لوگ ہی میری جان کے پیچھے پڑ گئے تو میں کیا کرتا؟ میں نے اپنی حد الامکان جتنی کوشش کری ہے میں نے کری ہے، تو ان ظالم لوگوں کے ساتھ مجھے بھی مت شمار کریں، یہ ظالم لوگ الگ ہیں، میں الگ ہوں۔ قال رب اغفر لی، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں ایک احساس ہوا، اپنا بھی احساس ہوا کہ انہوں نے غصے کا اظہار کیا، اور ظاہر بات ہے حضرت ہارون کا بھی ایک احساس ہوا کہ ہاں سپرویژن میں تو رکھ کر گیا تھا میں، ایٹ لیسٹ انہوں نے اتنا تو کرا کہ میجورٹی امت کو سمجھاتے رہیے۔ قال رب اغفر لی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کہ رب اغفر لی، کہ اے میرے رب میری خطاؤں کو، ولی اخی اور میرے بھائی کی خطاؤں کو بھی درگزر فرما، ہم پر اپنی شان غفاری اور شان ستاری فرما، اور ہماری تمام کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ وادخلنا فی رحمتک، اور ہم دونوں بھائیوں کو اپنی جناب میں رحمت عطا فرما، فی رحمتک، اپنی رحمت میں داخل فرما۔ جس طرح میں بار بار کہتا ہوں کہ قیامت کے دن جس دن عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس رحمت کے اندر بھی ہم لوگوں کو داخل فرما یا اللہ۔ وانت ارحم الراحمین، اور آپ یہ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں اللہ کے فضل و کرم سے 51 آیات کے ساتھ 151 آیات کے ساتھ ہمارا جو ہے 18واں رکوع بھی مکمل ہو گیا، اور انشاءاللہ العزیز کل ہم لوگ 19واں رکوع کریں گے۔ تو اس دعا کے اختتام پر کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی کہ یا اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں پر کوتاہیوں کو درگزر فرما، اور باری سے ہم پر نظر کرم فرما، اور ہم پر اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول کے اپنی رحمت میں، یقیناً تو بہت رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو اس رحمت کا یوں سمجھیے کہ مظہر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام کوتاہیوں کو درگزر فرما کر جنت الفردوس میں داخلہ ممکن فرمائے۔ بارک فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔